اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ موٹر وے ریپ کیس کے ملزم شفقت کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پنجاب پولیس مرکزی ملزم عابد کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ پاکستان میں ریپ کیسز کے مجرم سزا سے کیوں بچ جاتے ہیں؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف اندلیب عباس سے، سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی سے اور اینکر پرسن مریم میمن سے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ لاہور موٹر وے کیس میں ایک اور پیش رفت ہوئی ہے۔ کل گرفتار کیے گئے ملزم کا ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ مرحلہ ہے شناخت پریڈ کا، مگر اس حوالے سے عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس کو جلد مکمل کیا جائے گا، مگر ہم اس حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ جو وکٹم ہیں یا سروائیور ہیں وہ کنفرم کر رہی ہیں اب ان دونوں کو، جن کو کہہ رہی ہے پولیس بھی کہ یہی لوگ اس میں ملوث تھے، اور کنفرم کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جو یہ واقعات بتا رہے ہیں وہ واقعات اسی طریقے سے ہیں جیسے ہوئے تھے۔ پولیس نے عابد اور شفقت کے ایک ساتھی اقبال اور بالا مستری کو بھی گرفتار کیا ہے۔ یہ شخص زیادتی کے کیس میں تو شامل نہیں ہے، مگر ان کا ساتھی رہا ہے اور بہت سارے کیسز میں ان کے ساتھ رہا ہے۔ اب جو بحث ہو رہی ہے پاکستان میں وہ سزا کے حوالے سے ہو رہی ہے، سزا کیا دینی چاہیے، ایون کیپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے بحث چھڑ گئی ہے۔ کل پرائم منسٹر سے محیط پیرزادہ صاحب نے جب انٹرویو کیا انہوں نے بھی یہ سوال کیا، کیا کہنا تھا پرائم منسٹر؟ واچ اٹ۔ دیکھیں نا، جس طرح مرڈر ہوتا ہے فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، تھرڈ ڈگری، اسی طرح اس کو بھی گریڈ کریں، اور جو فرسٹ ڈگری ہو اس کو تو کیسٹریشن کریں، یعنی ان کو کبھی بھی، یعنی ان کو آپ آپریشن کر کے ان کو نکارا کر کے رکھ دیں۔ مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اصل بحث سزا پر نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ جو اصل معاملہ ہے وہ موجودہ پولیس کے نظام اور عدالتی طریقہ کار میں جو لوپ ہولز ہیں اس کا ہے۔ اتنے سے کم ہے کہ مجرموں کے خلاف جرم ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ پولیس ایف آئی آر کاٹتے وقت اس میں جھول رکھتی ہے، کئی دفعہ ڈیلیبریٹلی رکھتی ہے، ثبوت غائب ہو جاتے ہیں، میڈیکل رپورٹس تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ اس تمام معاملات کی وجہ سے عدالتوں میں ثابت ہی نہیں ہو پاتا کہ کس نے یہ جرم کیا، اگرچہ سب کو پتا ہوتا ہے۔ پھر پولیس مجرموں سے صلح کرانے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں چاہے سخت سزا آپ رکھ بھی لیں، سخت سزا کا مطالبہ کر بھی لیں، لیکن جس سسٹم سے آپ نے نکل کر آنا ہے، جب تک وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک پولیس میں اصلاحات نہیں ہوں گی، تب تک یہ جو معاملات ہیں یہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور اس کی جو ہمیں نظر آ رہی ہے صورتحال وہ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں۔ پنجاب میں ہر روز 10 خواتین ریپ کا شکار ہوتی ہیں۔ پنجاب میں ہر ماہ ریپ کے 292 واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ سو یو کین امیجن کہ کتنے رپورٹ نہیں ہوتے۔ گزشتہ 7 ماہ کے دوران پنجاب میں ریپ کے 2043 کیسز درج ہوئے ہیں، جن میں سے صرف 1371 کیسز میں چالان جمع ہوئے ہیں۔ چالان ہونے والی کیسز میں سے صرف 295 کیسز پر تفتیش جاری ہے۔ ریپ مقدمات میں سزا ملنے کی شرح صرف 4 سے 5% ہے۔ ریپ کے 96% ملزمان رہا ہو جاتے ہیں۔ سو یہی تمام معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو وہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنانے لگی ہوں جو کہ متاثرہ خاتون کی ہے، اور ابھی تک جو باتیں تھی، جو انفارمیشن تھی، وہ ہم آپ کو ڈائریکٹلی ان کو کوٹ کر کے نہیں دے رہے تھے، لیکن آبویسلی وہ ایکوریٹ معاملات تھیں، وہیں سے آ رہی تھیں۔ لیکن اس وقت جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ ان کا مطالبہ ہے، اس لیے اہم ہے۔ اس پہ میں سوشل میڈیا پہ بھی تھوڑی دیر میں اس کو ان کے بیان کو جاری کر دوں گی، لیکن بتانے کے لیے اینڈ آئی ایم ریڈنگ جو انہوں نے بات کی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں عمران خان پرائم منسٹر سے مطالبہ کرتی ہوں کہ جو دونوں مجرم ہیں جن کو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کنفرم کرتی ہوں کہ یہی دونوں ہیں، ان کو سر عام پھانسی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتی جائے، ان کو سر عام پھانسی دی جائے، اور یہ مطالبہ وہ کری ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ان دونوں کو پہچان سکتی ہوں، شناخت کر لیا ہے، ان تمام واقعات کی بھی تصدیق ہے جو کہ یہ بتا رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو ملزم شفقت نے اپنے بیان میں بتائے ہیں وہ سیکوینس وہی ہے ایونٹس کا جو وہ بتا رہی ہیں۔ سی سی پی او کے بیان کو اپنے خاندان، شوہر اور بچوں کے لیے توہین آمیز قرار دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ایس ایچ او پر بھی کوئی اعتماد نہیں ہے،
خاص طور پہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے. اس کی وجہ بھی وہ بتاتی ہیں. وہ کہتی ہیں ان کی شہرت ٹھیک نہیں ہے. جب ان کا میڈیکل ہو رہا تھا اس واقعے کے بعد، جب پولیس نے ان کو کہا کہ وہ میڈیکل کے لیے جائیں، تو جب میڈیکل ہو رہا تھا تو وہاں جو لوگ موجود تھے، نا دس از ویری امپورٹنٹ، وہ کہہ رہی ہے وہاں جو لوگ موجود تھے وہ ان سے ہمدردی بھی کر رہے تھے، اور وہ انہیں یہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ آپ کا کیس ایس ایچ او بگاڑ دے گا. اب یہ ظاہر ہے وہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے یہ وہ بیان کری ہیں. سو ان کا جو بیان ہے میں آپ تک لے کر آ رہی ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی رہی ہیں. ان کی فیملی تحریک انصاف کی ووٹر ہے، سپورٹر ہے، اور انہوں نے جو یہ سپورٹ دی تھی وہ تبدیلی کے لیے دی تھی، مگر انہیں علم نہیں تھا کہ اس تبدیلی کی قیمت انہیں ساری زندگی اب چکانی ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے لوگوں کو کہ جو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی وہ بڑی شکر گزار ہیں. متاثرہ خاتون نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کی ہے کہ ان کی کیس کے لیے اور بیان ریکارڈ کرانے کے لیے خصوصی انتظامات کیا جائیں، کیونکہ وہ اپنی پریویسی انٹیکٹ رکھنا چاہتی ہیں. ان کی پریویسی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور ایسا ماحول دیا جائے جہاں پہ وہ ایز اے وومن وہ ہر بات بتا رہی ہیں، ہر بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کو یہ اپیل ہے چیف جسٹس سے کہ اس بات کا خیال کیا جائے کہ ان کی اور ان کی خاندان کی جو پردہ ہے وہ ایسے ہی قائم رہے. عارف حمید بھٹی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. بہت سارے معاملات ہو گئے. بھٹی صاحب یہ ٹھیک مطالبہ کر رہی ہیں کہ مجھے پریویسی چاہیے؟ دیکھیں، جو خاتون متاثرہ خاتون ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے 100%، ورنہ عدالت میں خدا نہ خواستہ جو وکلا جرا کر کے گفتگو کرتے ہیں وہ ریپ دوبارہ ہو جاتا ہے. اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں کہ میں اور آپ صبر، ایون کہ یہ کیس تو آپ نے جیسے خود فرمایا 10 کیس روزانہ ہوتے ہیں ریپ کے، اور اندازہ کریں یہ میڈیا میں نہ آتا تو یہ باقی جو 10 کیس روزانہ ہوتے ہیں یہ بھی منو مٹی ختم ہو جاتے. باقی جو 200 آپ نے کچھ کہا ایک ماہ میں ہوئے ہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو. کیا یہ پولیس وہاں پنجاب پولیس سو رہی ہے؟ باقی ملزموں کو ابھی تک کیوں نہیں پکڑا گیا؟ یہ کیس ہائی پروفائل ہو گیا، میڈیا نے اٹھا لیا، تو میڈیا کی وجہ سے یہ آج ملزمان پکڑے گئے، ورنہ یہ ملزمان نہیں پکڑے جاتے. دوسری بات میں بتاؤں آپ کو، یہ جو آئی جی صاحب نے حرکت کی، ملزمان کی دونوں تصویریں دکھائی، اس میں وقار تو اتفاقاً بے گناہ نکل آیا، اور عابد کی اس میں اس کو دنیا کی کوئی طاقت اب سزا نہیں دے سکتی ہے. میں نے جب 3 ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کہا کہ شناخت پلیٹ اتنی اہم ہوتی ہے کہ جب آپ ملزم کو پکڑتے ہیں تو ایک لکھتے ہیں، اس کے منہ کو کپڑے سے ڈھانپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 دن کے لیے اسے جوڈیشل بھیج دیا جائے. پھر 2 دن بعد درخواست جاتی ہے کہ جوڈیشل اس کی شناخت پلیٹ بھیجنی ہے. اگر نام میڈیا پر آ جائے اور تصویر آ جائے، عدالت اس کو ریلیف دیتی ہے، قانوناً بچ سکتا تھا. اب یہ جو وقار، یہ ملزم بھی نکلا فریہ صاحبہ، اگر اس کو محلے دار کوئی 25 لاکھ انعام جو انہوں نے مقرر کیا کوئی مار دیتا عام بندہ کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ وحشت کی ہے، درندہ کی ہے، تو اس کا قاتل کون ہوتا مجھے بتائے. اس کیس میں پولیس کو یہ دوسری میں آپ کو اہم بتا دوں، یہ کرول گھاٹی جہاں یہ واردات ہوئی ہے، اس عورت ہماری بہن کے ساتھ درندگی، اس میں 40 سے 35 8-9 سال پہلے میں نے ایک سروے کیا تھا. پولیس کے ٹارچر سیل تھے، پولیس کے ٹارچر سیل ہے اس کرول گھاٹی میں آج بھی. اسی علاقے میں آدمی نہیں جا، اسی علاقے میں، اسی جنگل میں. تو پھر بھٹی صاحب بھی تو آپ بہت بڑی اہم بات بتا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ جو بار بار بتا رہی ہیں کہ لوکیشن دی ہے، کہیں ٹپ آف ہو گئی ہے، کہیں خدشہ ہے، پھر وہ بتا رہی ہیں وہاں پہ لوگ باتیں بھی یہ کر رہے تھے، یہی وہ امپلائی کر رہی ہیں. صاف کہہ رہی ہے کہ بھائی جب میں وہاں گئی ہوں تو پولیس والے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اندر کے معاملات ہو سکتے ہیں. میں نے خود کیا ہوا ہے، اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو پتا ہے کہ کرول گھاٹی میں کچھ جو تشدد والے پولیس افسران انہوں نے اپنے نجی ٹارچر سیل رکھے ہوئے ہیں. بندے کو اٹھایا، 15 دن وہاں رکھا، پیسے پوسے لے کے چھوڑ دیا. اور یہ لاہور میں مشہور ہے، یہ میں اکیلا نہیں شخص کہہ رہا، جو بھی کرائم رپورٹر ہے جس نے 20-25 سال کی ہے، 50,000 سٹوریاں ہوئی ہیں. لیکن کیا اس خاتون کے ساتھ ریپ کرنے والوں کی تصویروں کو شائع کرنا، اور باقی جو آپ کہہ رہی ہیں 10 روزانہ ہوتی ہیں، مجھے بتا دیں وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، میڈیا میں وہ نہیں آیا. کسی ایک اور ملزم کا ہمیں پتا ہے کہ کوئی پکڑا گیا، اس کے لیے اسپیشل ٹیمیں بنی ہیں. ڈی این اے کی عام رپورٹ اگر کسی خاتون کے ساتھ. اینڈ ویلکم بیک. اندری بابا صاحبہ، سر عام پھانسی دی جانی چاہیے ان لوگوں کو، تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہ مطالبہ ہے. دیکھیں فریہ، پہلے تو میں اس خاتون کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں.
میرا خیال ہے کہ جو آج انہوں نے بیان بھی دیا ہے، اور میں بینگ اے وومن اینڈ سب سے پہلے انسان، پارٹی شارٹی چھوڑیں، آپ سب سے پہلے آپ انسان ہیں، آپ ایک خاتون ہیں، آپ ماں ہیں، میں بھی ایک ماں ہوں. جس ٹراما سے وہ گزری ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے سو فار وتھ سو مچ ڈگنیٹی، اور ابھی جو بیان بھی دیا ہے، ہیٹس آف ٹو ہر، سلام ہے ان کو. اور اتنی ریفلیکشن ہے اس پورے کیس کے اندر کہ ہمارا معاشرہ، ہماری ڈپارٹمنٹس، پولیس ڈپارٹمنٹ اور ہمارے لوگ، ان کے اندر کتنے گیپس ہیں. بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے، یہاں جو پولیس کا کنڈکٹ ہے وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ شک ہوتا ہے کہ یہ ہمیں محافظ نہیں ہیں، شاید یہی ملے ہوئے ہیں، کیونکہ بارہا کیسز ایسے ہوئے ہیں. اور ہم سب، میں پرسنلی بھی ایکسپیرینس کیا ہے، ڈاکے پڑتے ہیں ساتھ پولیس والا، آپ رپورٹ لکھانے جاتے ہیں، اسی نے ٹپ آف دی ہوتی ہے. تو یہ حقیقت ہے اس بات میں. اور واقعی یہ جو بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب بھی، ٹارچر سیلز کا ہمیں سب کو پتہ ہے، اور بڑے بڑے شہروں میں سب میں ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں، اور یہ میں اپنی جماعت کا بھی کہتی ہوں جس پہ بہت کرٹیسزم ہوتی ہے، کہ ہم نے 5 IGs چینج کیے ہیں، اور ہر دفعہ مسئلہ ہوتا ہے بیکاز یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ 70 سال سے، اور سسٹم کون سے 1861 والا، یہ وہ والا پولیس سسٹم چل رہا ہے. پورے ریفارمز کرنے پڑیں گے آپ کو، آئی جی چینج کرنے سے مسئلہ نہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، میں لا میکر بھی ہوں، میں ایکسپلین کرتی ہوں، میں لا میکر ہوں. میں آئی تھی ایک اسی طرح یہ جو ریکٹ ہے بچوں کی ڈرگز وغیرہ کی، اور یہ بھی یہ جو تھے ملزم، یہ بھی نشہ ڈرگز پہ تھے وہ جب یہ ہوا ہے. یہ اس میں آپ دیکھنا، یہ ڈرگ ریکٹرنگ بھی ہوں گی، یہ زیادتی بھی ہوگی، یہ ڈاکے بھی ڈالتے، یہ ایک پورا گینگ ہے. میں 1997 کے بعد ہمارا لا چینج نہیں ہوا کہ ڈرگ پیڈلرز کو کیا سزا دینی ہے. ابھی بھی وہی چل رہا ہے، چرس، اور اب آئس آ گئی، کرسٹل آ گئی، کیا کیا آ گیا. وہ 1 گرام پہ آپ کو سزا دینی چاہیے، وہ 1 کلو پہ چل رہی سزا. ہم نے سارا بل ترمیم کیا. میں اب 1.5 سال ہو گئے ہیں، اس بل کو پچھلی میٹنگ میں 1.5 سال بعد پاس کیا گیا. وہاں جو ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں، آپ چاہے دیکھ لیں ریکارڈ پہ، انہوں نے اس پہ ڈسینٹنگ نوٹ دیا ہوتا ہے، پاس نہیں کرتے. رائٹ. تو یہ ہماری اس وقت ساری، بالکل وہ صحیح کہہ رہی ہیں، پولیس کا بھی صحیح کہہ رہی ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اور میڈیا کو بھی، کہ 2 چیزوں پہ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا میڈیا اینڈ ایوری بڈی کہ آپ نے ان کی آئیڈینٹی جو ہے ابھی تک، اور نہ کریں، اور پلیز نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہیں بھی ڈسکس نہیں ہو رہی، ان کا جو پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ہے. یس ایبسولوٹلی، اس میں جو فیملی کی سپورٹ ہے وہ. اگر اجازت ہے تو میں ماریا کو بھی اس میں شامل کر لوں. ماریا، آپ نے بہت انٹرسٹنگ پروگرامز کیے ہیں پولیس کے اوپر ان دنوں میں، اور اس حوالے سے بھی جو خواتین کو تحفظ دینا ہے، یہ جو ان کو ڈر ہے عدالت سے بھی، پولیس سے بھی، یہ اندلیب بھی کہہ رہی ہیں جائز ہے، اس کو کیسے ایڈریس کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، تو میں نے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ان خاتون نے دونوں ریپسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے تصاویر سے. یہ میرے لیے بڑی ری ایشورنگ بات ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی تفتیش ہوئی تھی اس سے پرسنلی میں تو بالکل مطمئن نہیں تھی. خاص طور پہ جو اس میں لوپ ہولز نظر آئے، ایک غلط شخص کی تصویر چلا دی، اس کی آئیڈینٹی آپ نے ریویل کر دی. اور جیسے بھی بھٹی صاحب نے، میں ایک بات ایڈ کر لوں، وہ کہہ رہی ہیں وہ جو کہانی سنا رہے ہیں وہ وہی ہے. ہاں، بیکاز شکل سے نہیں آئیڈینٹیفائی کیا، ایونٹ سے انہوں نے ایونٹ سے آئیڈینٹیفائی کیا. چلیں، جو بھی انڈرسٹینڈنگ جو میری یہ ہے کہ سم ہاؤ یہ جو پکڑے گئے ہیں، اس کی بڑی ہائیلی لائکلی اس کی پروبیبلٹی ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے. لیٹ می ریفریز واٹ آئی ایم سیئنگ. بٹ یہی بات ہے نا کہ اتنی زیادہ مسٹرسٹ ہے سسٹم کے اوپر رائٹ فرام دا ویری اسٹارٹ. جہاں پہ انہوں نے فون گھمایا، انہوں نے ایک ہوش مند خاتون نے اپنے تمام جو بطور شہری اپنی تمام جو سیوک سینس کا کرتے ہوئے، یوز کرتے ہوئے، ہر اس اتھارٹی کو
को रीच आउट किया, वहाँ पर उनको बिल्कुल सही रिस्पांस नहीं मिला, उसके बाद एक घिनौना वाक़या उनके साथ हो गया। उसके बाद भी अगर हम देख रहे हैं तो किस तरह से पुलिस चीफ रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी मिसोजिनी के साथ, वो एक अलहदा दास्तान है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो जो क्रिमिनल्स हैं उनका तमाम रिकॉर्ड लीक हो जाता है। ये किसको प्रोटेक्ट करना था इसको कि ये चीज़ ना हो, इंश्योर करना था रिकॉर्ड लीक ना हो, ये भी पुलिस ने करना था। फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें वो कहते हैं कि ये देखें ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन वो भाग गए हैं। द फनीएस्ट एवर, बल्कि स्टूपिडेस्ट absurdist प्रेसर इन माई लाइफ जो मैंने किसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखी हो। उसके बाद एक शख्स की आप गलत तस्वीर जला देते हैं, उसके बाद आपको जैसे तैसे एक बंदा मिल जाता है रेपिस्ट, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अब आपका ख्याल में इसकी स्टोरी उससे मैच करती है, दूसरा अभी तक नहीं मिला, आप इतनी बड़ी नफरी लेके जाते हैं, वो भाग जाता है जैसे कि वो बड़ा कोई वॉक इन द पार्क किस्म की आपने वहाँ पे उसके लिए जाल बिछाया हुआ था। सो बहुत लूप होल्स आइडेंटिफाई हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये फरिया जो मेरे बार बार मैं सोच रही हूँ कि उस दिन अगर वो फ़ोन जहाँ पे इन्होंने 130 जिस हेल्प लाइन पे भी किया, अगर वो कोई खातून उठाती तो क्या उनका रिस्पांस मुख्तलिफ ना होता? वो फ़ौरन सोचती हाय ये औरत रात के इस वक्त अकेली, इसके पास पेट्रोल नहीं है, एक बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं बेहतर रिस्पांस होता। फिर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वहाँ पे आते हैं, ये आप बड़ी अहम बात करी है, इसमें नेग्लिजेंस हम बात करते हैं, लेकिन नोइंग पुलिस, आपने रिसर्च भी काफ़ी किया पुलिस के प्रीवियस केसेस में, नोइंग द सिस्टम, ये पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं हुई बल्कि टिप ऑफ भी हो सकता हो वहां से। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? बिल्कुल हो सकता है। देखिए इस पे तो कोई दो राय नहीं है ना कि अगर ये 8 मुकदमात से आबिद बार बार बरी हो रहा है या बरी नहीं सुलह हो रही है या कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो रही है, ये सड़कों पे फिर रहा है, अगर पकड़ना हो तो 2 दिन में इनकी नीयत तो पकड़ लेते हैं ना। ये देखो विल की कमी नजर आ रही है ना, इसमें कैपेबिलिटी की कमी नजर तो नहीं आ रही। जब इन्होंने मुल्जिमान पकड़ने थे तो कुछ को पकड़ भी लिया जैसे तैसे भी अपने रिवायती गैर रिवायती तरीकों से, ऑलमोस्ट आबिद के भी वो करीब पहुंच गए थे। सो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई विल की कमी है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जरूर हुआ हो विल कि कोई टिप ऑफ हुआ हो, लेकिन मैं आपको सिस्टम के वो फ्लॉज बता रही हूँ जो कि फौरी तौर पे फिक्स करने की ज़रूरत है। ये वाकया जो भी होगा मंतकी अंजाम तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान में मजीद इस तरह के क्राइम्स रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी कम करने में तो मदद कीजिए ना। अगर 10 में से 10 को सजा नहीं दे सकते, 5 या 6 को तो दीजिए ना, ताकि कुछ डिटरेंस क्रिएट हो, ताकि लोगों को थोड़ा सा तो अंदाजा हो भाई कि कहीं ना कहीं में इंसाफ तो मिलेगा। अब हमें इन खुतूत पर सोचना होगा। ये वाकया हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गई, इसको हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे, लेकिन आगे क्या करना है हमें उस पर बहस करनी है, हमें उसके ऊपर अब ये कॉन्वर्सेशन को आगे लेके ठीक। राइट, हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। ये मामलात तो चल ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ जो हम असेंबली में कार्रवाई देख रहे हैं वो काफ़ी परेशान कुन भी है। एक तरफ सज़ा के ऊपर बहस हो रही है, रिफॉर्म पे बात हो रही है, मगर असेंबली का माहौल कुछ और है। लेकिन किस तरीके से निज़ाम को बदलना है, इस पर फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच इट। सवाल ये है कि हल क्या है? हल सिर्फ ये है जनाब स्पीकर कि निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात की जाए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 हिस्से हैं, पुलिस, मेडिकल, अदालत और जेल। इन चारों जो शोबाजात हैं उनमें इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में रेप केसेस में कन्विक्शन सिर्फ 5% है जनाब स्पीकर। अगर ये शरह 80% होती, 85% होती, तो फिर हम ये बात करते कि सजाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है, या सजाएं जहां सजाएं ही नहीं हो रही, जहां लोग पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं, वहां पर सजाओं का मामला नहीं है। हमें लोगों को पकड़े जाने का मामला है, उनकी कन्विक्शन का मामला है, और जब तक मुल्ज़िम पकड़े नहीं जा रहे, सजा नहीं हो रही, तो बाकी बहस इररिलेवेंट हो जाती है। भट्टी साहब, हम दोबारा अगर सिस्टम की तरफ आएँ, क्योंकि एक मामला, एक तो आज जो अपने बयान में उन्होंने CCPO के हवाले से और SHO के हवाले से बात की है कि मैंने सुने पुलिस में, वो लोग ही मुझे बता रहे थे उनकी रेपुटेशन के बारे में। उसके अलावा आपने बताया कि इस जगह पर जहाँ पे ये मामला हुआ है वहाँ पे टॉर्चर सेल्स रहे हैं, मौजूद हैं। तीसरी बात ये कि वो टिप ऑफ की भी हम जिक्र कर रहे हैं। फिर वो जो 1000 रुपए की नोट की भी स्टोरी थी, वो फिर एक महज इत्तेफाक नहीं लगती, वो फिर लगता है कि उसके पीछे भी कोई कहानी हो सकती है। भट्टी साहब, अफरीशा, ये मैंने आपसे ही वो देखी थी, मुझे किसी ने कहा था, मैं सोशल मीडिया देखता नहीं। सबसे ज़्यादा अहम बात वो है, अगर इस क्लू पे काम किया जाए कि क्या उसने
ٹول پلازا پر کہا تھا کہ پیٹرول پمپ قریب ہے, میں نے 1000 روپے کا پیٹرول ڈلوانا ہے, اور اسی ہی کی گاڑی پہ وہ لٹیرے درندے جانور جو گند کھانے کے قابل بھی نہیں ہے, انہوں نے ترس کھا کے 1000 روپے رکھ دیا. از اٹ پاسبل؟ یہ پاسبل ہے ہی نہیں. اس چیزوں یہ بھٹی صاحب تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں, وہ کہہ رہی ہیں جب میں نے کال کی لوکل نمبر پر جو کہ مجھے 130 نے دیا, اس پہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کتنا پیٹرول چاہیے جو ہم لے کر آئیں, ہم بھیج رہے ہیں بندہ پیٹرول دے کے, تو انہوں نے کہا 1000 روپے کا پیٹرول میرے گھر تک پہنچنے کے لیے چاہیے. اور اس کے بعد جب سامان نکلا ہے, کیونکہ ان کا بیگ لے گئے تھے, مگر اس بیگ میں سے انہی کے 1000 روپے اور ان کا کارڈ چھوڑ گئے تھے وہ لوگ. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جس کو اپنے مدد کے لیے فون کیا, جس کو اپنا مسیحا سمجھا کہ میرے 1000 روپے کا پیٹرول آ جائے, جہاں بھی انہوں نے کال کی میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گی, اور یہ انفارمیشن ایگزیکٹ ملزم کے پاس چلے جاتی ہے, وہ پرس اٹھاتا ہے, اس میں ہزاروں روپے ہوں گے, وہ کارڈ بھی رکھ دیتا ہے, 1000 روپیہ بھی رکھ دیتا ہے, اور اس کو کیسے پتا ہے کہ اس میڈم کو 1000 روپیہ ہی چاہیے؟ How can it is possible? یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس مجھے پتا ہے بہت ساری چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے, اب میں بات نہیں کروں گا کیونکہ سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے. دوسرا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا اس کو سزا یہ ہے آپریشن کر کے نکارہ کر دیا جائے. نہیں پرائم منسٹر صاحب, آپ حقاق میں وقت ہے, جو مرضی کریں. وہ ایسے درندے مارکیٹ میں ہزاروں ہیں, وہ اور لوگوں کو ملائیں گے اور ہر روز بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, ریئیکٹ کریں گے. یہ متاثرہ خاتون نے جو فرمایا ہے نا, سر عام پھانسی, اس کا حل یہ ہے اگر ان درندوں کو نکارہ چھوڑ دیں گے تو اور جانوروں کو, جنسی حفظی لوگوں کو ملا کے اور بچیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی, ظلم ہوگا. اور فواد چوہی صاحب نے کہا کہ ان کو سزائیں نہیں ہوتی. نہیں فواد چوہی صاحب, بندے آپ کہتے ہیں پکڑے نہیں جاتے, پکڑے جاتے ہیں. آپ کی پولیس پیسے لے کے کیس نرم کرتی ہے, مدعیوں کو پریشرائز کرتی ہے کہ صلح کر لو, کل کو آپ کے ساتھ کراس کویسچن ہوں گے, آپ کے بچے بدنام ہوں گے, آپ ان سے لاکھوں روپے لے لیتے ہیں. ملزم پکڑے جاتے ہیں لیکن اس کو انصاف کے مطابق انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, ملزموں کو ملزم بنا کے ٹریٹ نہیں کیا جاتا. جو 2-4 لاکھ رشوت دے دے, BBI بھی کمرے میں سوتا ہے SHO کے. اصل برائی کی وجہ دیکھیں, جب تک یہ درندے زمین پہ رہیں گے, سخت ترین قانون ہے, ان کو نکارہ کر کے چھوڑنے کا مطلب ہے شیر کو زخمی کر کے چھوڑ دو, اپنے جیسے اور درندے ملائیں اور بچیوں کی عزتوں کو خراب کریں. خدا را یہ کام نہ کریں. ان کی سزائے موت ہونی چاہیے, سر عام ہو یا جیسے بھی ہو. معافی کی گنجائش, ایک اور بچی کے ساتھ ظلم کی ابتدا ہوگی. رائٹ. اندریم عباس صاحب, پرائم منسٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, سخت سزا کی, ایک انہوں نے کیمیکل کیسٹریشن کی بات کی. از اٹ پاسبل ان خاتون کا مطالبہ یہ پھانسی دی جائے؟ دیکھیں, یہ کیسٹریشن کا یہ مطلب نہیں کہ کیسٹریشن کر کے چھوڑ دیں, بالکل سزا ہوگی ان کو, اور میں تو خاتون کے بالکل ساتھ ہوں. میں کہتی ہوں کہ سر عام عبرتناک پھانسی دینی چاہیے, اور کیسٹریشن بھی ہونی چاہیے, پھانسی بھی ہونی چاہیے. مطلب جو ہمارے جذبات ہیں, میرے وہ دل کرتا ہے کیما کر دیں اور سڑکوں پہ ڈال دیں کہ ان کا اتنا عبرتناک ہو. تو میرا خیال ہے کہ جتنی سزا دی جائے کم ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمیں 4-5 چیزوں پہ بالکل, ایک تو یہ پولیس والا جو کہا ہے, میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ یہ جو اندر سے, اور آپ کو یاد ہے عباس خان کی IG کی وہ جو رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے 25,000 کرمنلز ہائر کیے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کتنے کہاں تک پہنچ گئے ہیں, کس لیول پہ ہیں, اور اس پوری سسٹم کو ری آرگنائز کرنا. اس کے علاوہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہاں معاشرے کا, فیملیز کا, سپورٹ دینی چاہیے وکٹمز کو. مختارہ مائی کا آپ کو اگزامپل یاد ہے, لیکن زیرو ٹالرنس ہے PTI میں مائنڈ سیٹ کے حوالے سے. سب سے زیادہ تنقید آپ پہ ہوئی مائنڈ سیٹ پہ, ابھی بھی وہ مائنڈ سیٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہے, لیکن ہم نے کوئی زبردست ایکشن تو نہیں دیکھا. اینڈ یو ول بی سرپرائز, میں حیران ہوں کہ یہ اتنی کامن چیز میں نے دیکھی ہے کہ او خاتون سی نا, یہ عام پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن پولیس چیف سیز اٹ, وہ الگ بات ہے. جب پولیس چیف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل, وہ تو ایک بالکل ہی جس کو کہتے ہیں ناقابل ایکسیپٹیبل بات ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بھٹی صاحب؟ اچھا, فریحہ اندلیب صاحبہ نہایت قابل احترام ہے. 5 IG اس وجہ سے چینج کیے گئے اور سفارشیں نہیں مانگتے تھے, کرائم کم ہونے کی وجہ سے نہیں چینج کیا گیا.
موجودہ CCPO عمر شیخ صاحب کو لگایا گیا ہے، انہی ہی کی پولیس نے، انہی ہی کی IB نے رپورٹ دی ہے، جو کون سی برائی ہے جو ان میں نہیں ہے وہ رپورٹ پڑھ لیں آپ۔ اس کے بعد پھر ایسے شخص کو صوبائی دارالحکومت جس کی 2 کروڑ آبادی ہے وہاں IG لگانا، وہ رپورٹ پڑھ لیں اور 10 افسروں سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ وہ صاحب ان چیزوں کے سب خود، میں کیا کہوں، وہ رپورٹ میں لکھا IB کی، میرے پاس نہیں ہے، میں نے نہیں بنائی، وہ انہی کے افسروں نے بنائی ہے۔ جب کرپٹ، بد کردار اور بری شہرت کے حامل افسران آپ کی انفارمیشن کے بعد بھی اہم پوسٹوں پہ تعینات ہوں گے تو پھر نتائج کیا ہوں گے؟ مجھے آپ فریحہ اور اندلیب صاحبہ بتا دیں کہ ذرا اس کو کاؤنٹر چیک کر لیں میری اس انفارمیشن کو۔ رائٹ ماریا، آئی ایم کمنگ ٹو یو۔ آج نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک۔ ویلکم بیک۔ یہ اہم سٹوری آج کی، اور ہمارے پاس اب تھوڑا سا وقت ہے، لیکن کوئکلی ماریا، جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کو مفرور کرا دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ریمارکس میں یہ بھی کیا ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ دے رہے ہیں وہ کنسلٹنٹ کی رائے ہے، ان کا کوئی علاج ہوا ہی نہیں۔ یور کامنٹس، what do you think اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، پریشر تو بلڈ ہوگا پارٹی کے اندر سے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اب یہ نیریٹو جو ہے نا، اس کو مزید بلڈ کرنا اور اس کو مزید ہیمر کرنا ضروری ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد احتساب کے نام پہ ان کے پاس اب کچھ کانکریٹ اور دکھانے کو ہے نہیں، اور ان کا اپنا ووٹر بھی ان سے سوال کر رہا ہے جی کہ احتساب کا اور ریفارمز کا وعدہ کر کے آئے تھے، نہ ریفارمز ہوئے نہ احتساب ہوا، تو ڈیفینیٹلی دے ول گو ویری بلسٹک اور بہت زیادہ ہی وہ اگریسولی اس نیریٹو کو پرسو کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ PMLN کے اپنے ووٹر اور اپنی قیادت کے لیے بھی جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا تھوڑے عرصے بعد کہ نواز شریف صاحب ملک واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ سو اس کا تب سے جی اگر اجازت ہے، کیونکہ بالکل آخری منٹ ہے، بھٹی صاحب آپ سے بھی یہ سوال اور پھر لاسٹ میری میاں صاحب کی فیملی سے بات ہوئی ہے، جنہوں نے ان کو بھجوایا ہے NRO کر کے یا انڈرسٹینڈنگ کر کے، جب وہ کہیں گے تب آئیں گے، ادروائز وہ نہیں آئیں گے، یہ میری انفارمیشن ہے، اور خود ان کی فیملی سے لندن میں بات ہوئی ہے۔ سو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے۔ اندلیب عباس صاحبہ، آپ کو نیریٹو بلڈ کرنے کا موقع ملے گا ماریا کے لیے؟ جی دیکھیں، وہ تو بالکل میں اگری کرتی ہوں کہ وہ تو بھاگے ہوئے ہیں، اور وہ 10 سال کے لیے بھاگتے ہیں، ان کی پہلے بھی ہے جب اقتدار میں نہ ہو۔ ہمارا کام یہ ہے ایز اے گورنمنٹ، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایکسپوز کریں کہ یہ کبھی بھی اپنے ملک میں نہیں رہنا چاہتے جب تک پاور ان کے ہاتھ میں نہ ہو، اور پوری کوشش کریں کہ ان کو وہاں سے تھرو انٹرپول، کیونکہ اب اشتہاری ہو گئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، چھپ رہے ہیں، ان کو اور ان کے ایسٹس کو واپس لے کے آئیں پاکستان میں۔ رائٹ، جو کہا ہے عدالت نے، ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں۔ انہوں نے ریمارکس میں کہا کہ کسی ہسپتال نے نہیں کہا کہ کرونا کی وجہ سے نواز شریف علاج نہیں کر پا رہے۔ نواز شریف کا 8 ماہ میں کوئی علاج ہی نہیں ہوا، اگر ہسپتال سے باہر ہی رہنا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ وہ پہلے بھی پاکستان میں ہسپتال میں داخل اور زیر علاج رہے ہیں۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت غیر مؤثر ہے، اور انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر بھی نہیں کیا۔ نواز شریف کی ضمانت کا فیصلہ تھا جو غیر مؤثر ہے، ضمانت ختم ہو چکی۔ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، یہ پورا نظام انصاف پر سوال کھڑے کر دینے والا معاملہ ہے۔ سو امپورٹنٹ ورڈز بائی دا کورٹ، اور بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ ہم آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پھر بات ہوگی۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔